حضور غوث العظم دستگیر کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ سیرت غوث اعظم کے صفحہ 11 پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دانبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حجرے میں تشریف لائے، اور جب حجرہ فاطمہ میں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی حجرہ فاطمہ کا تصور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، عرش جس کا متمنی ہو اس حجرہ فاطمہ میں وہ رسول دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں۔ عرش کو جس کی تلاش ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے میرے سینے پر آئے تو مجھے معراج نصیب ہو جائے، اور حجرہ فاطمہ کی شان کیا، حجرہ فاطمہ رش کے عرش ہے، رش کے عرش ہے کہ عرش کو تو ایک بار سعادت ملتی ہے، اور حجرہ فاطمہ وہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ حضور آتے جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد چونکہ اس حجرے میں 5 تن جمع تھے، 5 تن ہمیں جنہیں کہتے ہیں، ہم جنہیں 5 تن کہتے ہیں وہ 5 تن جمع تھے۔ اللہ اکبر، اور اس 5 تن کی شان کیا ہے، اللہ اگر پھیلے تو کائنات بنتی ہے اور سمٹے تو 5 تن بنتے ہیں، اسی لیے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور حجرہ فاطمہ میں آئے، مولائے کائنات ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین پاک ہیں، اور خود رسول اللہ ہیں، 5 تن پاک حجرے میں جمع ہیں۔ سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا، جب بھی حضور حجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے۔ چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن آج معمول کے خلاف سرکار نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر نانا کو دیکھتا ہے، اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبیٰ کی طرف ہے۔ وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے تھے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا۔ آج تجھے تعجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے، یعنی امام زین العابدین حسین پاک کی اولاد میں، امام باقر حسین پاک کی اولاد میں، جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں، موسیٰ کاظم حسین پاک کی اولاد میں، امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں، جناب تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں، ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ یہ جبریل نے بتایا، اور پھر جبریل نے کہا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا، اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ زبانے صرف چھیڑا تھا ترانہ غوث اعظم کا، زبانے صرف چھیڑا تھا ترانہ غوث اعظم کا، زبانے صرف چھیڑا تھا زبانے صرف چھیڑا تھا ترانہ غوث اعظم کا،
کا علی کے لاڈلے ہیں فاطمہ کے دل کے ٹکڑے ہیں علی کے لاڈلے ہیں فاطمہ کے دل کے ٹکڑے ہیں علی کے لاڈلے ہیں فاطمہ کے دل کے ٹکڑے ہیں جو محبوب خدا ہے وہ ہے نانا غوث اعظم کا جو محبوب خدا ہے وہ ہے نانا غوث اعظم کا نظر کے سامنے تھا آستانہ غوث اعظم کا زبانے صرف چھیڑا تھا ترانہ غوث اعظم کا زبانے صرف چھیڑا تھا ترانہ غوث اعظم کا نظر کے سامنے تھا آستانہ غوث اعظم کا میری ماں نے دعائیں دے کے مجھ کو یہ نصیحت کی میری ماں نے دعائیں دے کے مجھ کو یہ نصیحت کی میری ماں نے دعائیں دے کے مجھ کو یہ نصیحت کی ہمیشہ ذکر ہے بیٹا سنانا غوث اعظم کا ہمیشہ ذکر ہے بیٹا سنانا غوث اعظم کا جو محبوب خدا ہے وہ ہے نانا غوث اعظم کا کبھی کشتی تیرا دینا کبھی مردے جلا دینا کبھی کشتی تیرا دینا کبھی مردے جلا دینا کبھی کشتی تیرا دینا کبھی مردے جلا دینا زمانہ یاد رکھے گا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ یاد رکھے گا زمانہ غوث اعظم کا علی کے لاڈلے ہیں فاطمہ کے دل کے ٹکڑے ہیں علی کے لاڈلے ہیں فاطمہ کے دل کے ٹکڑے ہیں جو محبوب خدا ہے وہ ہے نانا غوث